وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. ضیاء درود و سلام میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 40 فرامین مصطفیٰ فضائل درود و سلام کے متعلق جمع فرمائے ہیں. معجم اوسط حدیث نمبر 2735 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ عز و جل کی رضا، خوشنودی اور حصول ثواب کے لیے اور حسب حال اچھی اچھی نیتیں مزید کر لیجئے. جس قدر اچھی اچھی نیتیں زیادہ کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. حضرت مولانا حسن رضا خان علی رحمۃ الرحمن ذوق نعت میں لکھتے ہیں، دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے، خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت. صحابہ کی نعتیں اس سلسلے میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. پہلے بھی عرض کیا گیا کہ نعت خوانی صحابہ کی سنت، نعت سننا خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان سے نعتیں سنا کرتے تھے اور انہیں دعاؤں سے نوازتے، انہیں تحفے عطا فرماتے، اور انشاءاللہ قیامت تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کا چرچا نظموں میں بھی ہوتا رہے گا، نثروں میں بھی ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آج انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کا نعتیہ کلام سنیں گے. ان کے ہم نام کئی صحابہ ہیں، جیسے حضرت کعب ابن مالک، حضرت کعب ابن عاجرہ، حضرت کعب ابن مرہ، کعب ابن عیاض، کعب ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور ہم آج سنیں گے کلام حضرت کعب بن زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، اور جب
ایک گستاخ رسول کے قتل کی خبر انہیں پہنچی، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہ خبر بھی پہنچی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ان کے لیے بھی وحی ہے کہ ان کو بھی گستاخ رسول نے جیسے گستاخی کی اسے قتل کیا گیا تو انہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ تو حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، معلومات کی کہ صحابہ میں سب سے نرم دل صحابی کون، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا گیا، تو ان کے پاس پہنچے، اپنی ساری بات بتائی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تاکہ کوئی صحابی راستے میں پہچان کر کہیں نے قتل نہ کر دے۔ بارگاہ رسالت میں پہنچے، صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک آدمی ہے آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست اقدس بڑھایا، حضرت کعب بن زہیر نے ہاتھ آگے بڑھا کر بیعت کی، پھر چہرے سے نقاب ہٹایا اور پھر اپنا قصیدہ پڑھا، اور یہ قصیدہ سن کر شاہ بحر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر پہنا دی۔ جس روایت کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ مستدرک میں بھی ہے، معجم کبیر میں بھی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نعت شریف پڑھ رہے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست اقدس سے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ انہیں سنیں، یعنی حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کو غور سے سنیں۔ انہوں نے کیا کلام پیش کیا؟ سبحان اللہ، سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ انبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مأمول، مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قتل کی وعید فرمائی ہے، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو عفو درگزر کی ہی امید ہے۔ پھر عرض کیا، فقد اتیت رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول، تو میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں معذرت کے ساتھ حاضر ہو گیا ہوں، اور معذرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگلے شعر میں عرض کیا، ان رسول لنور یستداع به مہند من سیوف اللہ مسلول، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی تلواروں میں سے ایک بے نیام ہندی تلوار ہیں۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں ایک تو یہ بتایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عفو درگزر والے ہیں، اور ان کے ہاں میں معذرت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور ان کے ہاں معذرت قبول کی جاتی ہے۔ اور کیا عرض کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عفو درگزر، یہ کتاب سامنے نظر آ رہی ہے، غیبت کی تباہ کاریاں، صفحہ 481 تا 483 سے پڑھیے کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے معاف فرما دیتے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں عذر، معذرت قبول ہوتی ہے، اور جو ان کے در میں آ جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پر راضی ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جی ہاں، قرآن نے کہا، سنیے، ارشاد ہوتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض حاجت کے لیے اس کے مقبول رسول کو ذریعہ بنانا، وسیلہ بنانا کامیابی کا وسیلہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہ صحابہ کا عمل ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا کہا؟ بے شک رسول ایسے نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس پر بھی قرآن گواہ ہے۔ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 مشہور ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا اور میرے نور سے تمام اشیاء کو پیدا فرمایا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، بے شک اللہ تعالی نے تمام عالم سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 763 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے نور لکھی ہے، سنیے، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعل لی نورا۔ اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، واجعل لی نورا، مجھے نور بنا دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نور ہیں، ایسے نور کہ جس پر نگاہ فرما دیں اسے نورانی بنا دیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اور فرماتا ہے وسراجا منیرا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانی بنانے والا سورج بنا کر رب نے بھیجا۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں، مفتی صاحب لکھتے ہیں وہ اس دعا میں غور کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ضرور قبول ہوئی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نور ہیں اور ہر 6 طرف سے نور میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی نور علی نور۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا قصیدہ نور تو بہت مشہور ہے، اور سبحان اللہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ بھی پتہ چلا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنی چادر ان کو عطا فرمائی، اور یہ چادر ان کے پاس رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور سلطنت میں 10,000 درہم پیش کیے کہ یہ چادر انہیں دے دی جائے، انکار کر دیا۔ فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہرگز ہرگز کسی کو نہیں دے سکتا۔
جب حضرت سیدنا کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو وارثوں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20,000 درہم دے کر وہ چادر لے لی، اور عرصہ دراز تک وہ چادر سلاطین اسلام کے پاس ایک مقدس تبرک کے طور پر رہی۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔